علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ لاحق احترام صدر صاحب، حکم حضرات اور میرے دینی و ملی بھائیوں، آج کے اس سالانہ پروگرام میں جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ میرا موضوع ہے نشہ ہر برائی کی کنجی۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان کی ضرورت کی تمام چیزیں یہاں پیدا کی، اور کھانے پینے کی چیزیں بھی وافر مقدار میں فراہم کی اور انہیں استعمال کرنے کی کھلی چھوٹ دی۔ اس نے واضح طور پر یہ ہدایت بھی دی کہ وہ کھانے پینے کی صرف پاکیزہ اور حلال چیزیں استعمال کریں جن سے ان کی صحت قائم رہتی ہو اور جسم و عقل پر برے اثرات نہیں پڑتے۔ اس نے ہوشیار کیا ہے کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں جو انہیں سیدھے راستے سے بھٹکانے میں لگا رہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ تم گندگیوں میں لت پت رہو اور خبیث چیزوں کے عادی بنے رہو۔ حضرات گرامی قدر، یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے شراب اور نشاور تمام اشیاء کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کی نظر میں یہ سب اشیاء ناپاک اور ناجائز ہے جو انسانی جسم انسانی جسم کے لیے ضرر رساں اور عقل کو معوف کر دیتی ہے اور روح کو پراگندہ کر دیتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اور اسی طرح نشے کی حالت اسلام کی نظر میں اتنا مبغوض ہے کہ نماز سے نشے باز کو روک دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ میرے بھائیو، اسی طرح احادیث نبویہ میں بھی منشیات کی حرمت کے بارے میں بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ چنانچہ کہیں منشیات کو مسکر کہہ کر اس کی حرمت کا اعلان اس طرح کیا کہ کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، رواہ مسلم۔ اور اسی طرح مسلم کی دوسری روایت میں اس کی حرمت کو یوں بیان کیا، ولا تشربوا مسکرا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نشے باز کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، من شرب الخمر وسکر لم يقبل له صلاۃ 40 صباحا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن موجودہ دور میں منشیات کی بہت ساری قسمیں ایجاد ہو گئی ہے، اور ہوٹلوں، سڑکوں، بازاروں میں نام اور شکل بدل بدل کر سستے داموں میں ملتی ہے، اور ہمارے نوجوان انہیں استعمال کر کے اپنی صحت، اپنی جوانی اور اپنا مال برباد کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، نشہ چاہے تھوڑی مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں، وہ حرام ہی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کل مسکر حرام ما اسکر قلیلہ فقلیلہ حرام۔ حضرات اکرام قدر، آج اگر ہم اپنے مسلم سوسائٹی اور سماج پر نظر دوڑاتے ہیں تو بڑا ہی کریہا منظر دکھائی دیتا ہے کہ شراب اور منشیات، مثلا سگریٹ، بیڑی، تمباکو اور نشہ آور ادویات جیسی اشیاء سماج کے لیے دیمک بن چکی ہیں۔ خصوصاً سگریٹ نوشی، شراب نوشی اور تمباکو نوشی تو اتنی عام ہو چکی ہے کہ مرد و خواتین اور بچے اس کے شکار دکھائی دے رہے ہیں۔ حالانکہ حد تو یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے کہ جن کا کام ہے کہ ابھی تعلیم حاصل کریں، وہ بھی شراب میں بالکل نشے میں بالکل دہت نظر دکھائی دے رہے ہیں۔ محترم حضرات، اور یہ نشہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ انسانی جسم کے لیے بھی ضرر رساں ہے، یعنی اس کی وجہ سے ہمارے عقل پر زور پڑتا ہے اور ہمارے گلے کے اندر جلن پیدا ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نشے کا عادی انسان
مدہوش ہو کر قتل جیسا گناہ کبیرہ اور زنا جیسا گناہ بھی کر بیٹھتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ سماعت فرمائیے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شراب سے بچو کیونکہ وہ ام الخبائث ہے، یعنی تمام برائیوں کے جڑ ہے۔ تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی جو بڑا عبادت گزار تھا اور اس پر ایک بد کردار عورت عاشق تھی، اس عورت نے اس کو اپنے گھر بلایا اور اس کو کہا کہ یا تو تم اس سے بدکاری کر یا پھر شراب پی یا پھر اس بچے کو قتل کر۔ ظاہر سی بات ہے کہ تینوں چیزیں اسلام کے حرام اور ناجائز ہیں، اور ان میں سے ہر ایک چیز اس آدمی کے تقویٰ کے خلاف تھی۔ چنانچہ اس نے زنا اور قتل کے مقابلے میں شراب کو پینا آسان سمجھا اور اس نے شراب پی لیا۔ جب وہ نشے کی حالت میں آ گیا تو اس نے عورت کے کہنے پر زنا بھی کر دیا اور قتل بھی کر ڈالا۔ غرض یہ کہ تمام نشاور اشیاء انسانی جسم کے لیے اور اسی طرح اس کی دنیاوی اور دینی اور اخروی ہر ایک اعتبار سے نقصان دہ ہے، اسی لیے شریعت اسلامیہ نے انہیں حرام اور ناجائز قرار دیا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو بنائے اور سنوارنے کی کوشش کرے۔ آخر میں رب تعالیٰ سے دعا کہوں کہ بار الہی ہم تمام مسلمانوں کو منشیات جیسی بری چیزوں سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى۔ صدر انجمن، حکم صاحبان، مشرق اساتذہ کرام اور میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے نشہ ہر برائی کی کنجی۔ محترم سامعین کرام، منشیات نشاور چیز کو کہا جاتا ہے اور نشاور چیزیں حرام ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے نشاور چیزوں کے استعمال سے سختی سے روکا ہے۔ کتاب و سنت میں اس کی حرمت کی متعدد دلیلیں و نصوص موجود ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم نشہ کی حرمت کے دلائل کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، تم حالت نشہ میں نماز کے قریب نہ آؤ۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، وہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ تم اپنے آپ کو قتل و ہلاک نہ کرو، یقیناً تمہارا رب تمہارے ساتھ مہربان ہے۔ ان آیتوں میں نشہ کی حرمت و قباحت کو اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان فرمایا ہے، جیسا کہ ہر شرابی آدمی نشہ آور چیزوں سے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ اب آئیے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نشہ کی حرمت کا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، ہر نشاور چیز خمر ہے اور نشاور چیزیں حرام ہیں۔ دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ معمولی اور قلیل مقدار میں بھی نشاور چیزیں حرام ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل شراب اسکر فہو حرام، ہر مشروب جو نشہ لائے وہ حرام ہے۔ ما اسکر کثیر فقلیل حرام، جس کی کثیر مقدار حرام ہے اس کا تھوڑا حصہ بھی حرام۔ تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بالکل صراحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ شراب حرام ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم الخمر، بے شک اللہ تعالیٰ نے نشاور چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے۔ چوتھی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پر اور اس کے پینے والے پر لعنت بھیجی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الخمر وشاربہا، اللہ کی لعنت ہو شراب پر اور اس کے پینے والے پر۔ پانچویں حدیث شرابی کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا کوئی بھی شخص شراب نہیں پیے گا مگر اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرتا۔ ان حدیثوں سے نشہ کی حرمت
ان حدیثوں میں شراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ نشاور چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح نشاور چیزوں کے نام کو بدل کر کوئی نیا نام دیا جائے اور پھر اس کا استعمال کیا جائے، وہ بھی حرام ہے۔ مثلا بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گل، بھانگ وغیرہ، ان ساری نشاور چیزوں کا استعمال شرعاً جائز نہیں۔ معزز حاضرین، نشاور چیزوں کے استعمال سے مختلف قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہیں، پھر انسان ہلاکت و بربادی کے عمیق کھائی میں جا گرتا ہے۔ ہم جس دین کے متبعی ہیں وہ دینی فطرت ہے جو انسان کی نفسیات کا مکمل خیال کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بعثت محمدی کی شان کو اور ان کے ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں۔ لہذا فطرت سلیمہ بھی یہی قبول کرتی ہے کہ نشہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی میں نہ ڈالو، کیونکہ نشہ سے دینی، اخروی، جسمانی و سماجی و معاشرتی نقصانات مرتب ہوتے ہیں۔ انسان جرائم و معاصی میں ملوث ہو جاتا ہے جس سے اس کا وقت اور مال ضائع برباد ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم نشاور چیزوں سے جو بیماریاں جنم لیتی ہیں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ جسمانی نقصانات، مثلا معدے کا خراب ہونا، بدہضمی کا شکار ہونا، دل و دماغ کا برباد ہونا، پھیپھڑے کا خراب ہونا، جسم کا توازن برقرار نہ رہنا، کمزوری اور بڑھاپے کا سبب بننا، آنکھوں کا دھس جانا وغیرہ۔ معاملاتی نقصان، شرابی نشے کے حالت میں بہت کچھ کر بیٹھتا ہے، مثلا قتل کرنا، گالی گلوچ کرنا وغیرہ۔ دینی نقصانات، شرابی شریعت کی نگاہوں میں ملعون ہوتا ہے، کیا یہ کسی نقصان سے کم ہے؟ کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ کیوں نہیں؟ یقیناً یہ تو بہت بڑے خسارے کا باعث ہے۔ اس اخروی نقصان جنت سے محرومی اور جنتی شراب سے محرومی کا باعث ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، مگر افسوس، سب افسوس، آج ہمارے سماج و معاشرے میں نشاور چیزوں کا استعمال بڑی کثرت سے ہو رہا ہے۔ چھوٹا بڑا، بوڑھا جوان، مرد و عورت، عالم جاہل، سب اسی نشے کی لت میں گرفتار ہیں۔ محترم سامعین کرام، خلاصے کلام یہ ہے کہ نشہ کا استعمال حرام ہے، اگرچہ قلیل مقدار ہی میں کیوں نہ ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان سارے نشاور چیزوں کو اللہ کے واسطے چھوڑ دیں، کیونکہ یہی تقویٰ اور ایمان کی تعلیم ہے۔ اب آخر میں ایک شعر پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ گناہوں جرم کے طوفان سے کم نہیں ہوتا، گناہوں جرم کے طوفان سے کم نہیں ہوتا، شرابی آدمی حیوان سے کم نہیں ہوتا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس نشہ جیسی خبیث عمل سے دور رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وقال فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ سامعین کرام، مشفق مربی، اساتذہ کرام، حکم صاحبان، آج کے اس سالانہ انجمن میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں عرض کرنی ہے وہ ہے موبائل مثبت و منفی پہلو۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو تمام نعمتوں سے نوازا ہے، اور انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت موبائل کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موبائل کے ذریعے سے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کیا۔ یہ موبائل ہمارے لیے نعمت کا گھر بن کر آیا۔ یہ موبائل آج کیلنڈر کا بھی کام کر رہا ہے، یہ موبائل آج گھڑی کا بھی کام کر رہا ہے، اور یہ موبائل رشتہ داروں سے رشتہ جوڑنے کا بھی کام کر رہا ہے۔ لیکن آج انسان اس نعمت کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ ماضی بعید تو دور، ماضی قریب کو ہی لے لیں کہ پہلے کے دور میں
لوگ خط کے ذریعے سے ایک دوسرے سے رابطہ کرتے تھے اور اس خط کو پہنچنے میں ہفتوں مہینوں لگ جاتے تھے، تب جا کر کے حالات معلوم ہوتا تھا۔ لیکن آج سائنس نے اتنا ترقی کر دی ہے اور ایک ایسی چیز ایجاد کر دی ہے جسے ہم اور آپ موبائل کے نام سے جانتے ہیں۔ 21ویں صدی میں انسان سائنس ٹیکنالوجی اور انتہائی عروج پر ہے۔ اسی ٹیکنالوجی کی پیداوار موبائل اور انٹرنیٹ ہے۔ موبائل اور انٹرنیٹ انسان کی ضرورت بن گیا ہے۔ یہ موبائل جتنے نقصانات ہیں اس نے اس کے فوائد ہیں۔ آج موبائل کا زمانہ ہے، سچ پوچھئے تو آج بکریاں چرانے والے کے چرواہے کے پاس بھی موبائل فون موجود ہوتا ہے۔ آج کسان کے پاس بیل نہ ہو، اس کے اشیاء نہ ہو، لیکن اس کے پاس موبائل فون موجود ہوتا ہے، اور اس میں دلکش پکچر کو دیکھ کر نہ چاہنے والا بھی اس موبائل کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اس دلکش پکچر کو دیکھ کر ہمارے نوجوان پر بہت برا اثر پڑے گا۔ آج ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیے گئے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان اپنے والدین سے کہتا ہے، آج کا بچے اپنے والدین سے کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں موبائل یا لیپ ٹاپ چاہیے۔ آج ان کے والدین انہیں موبائل دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور والدین کا حق جس طرح یہ ہے کہ انہیں اپنے بچوں کو موبائل دلا دیتے ہیں، اور ایک حق یہ بھی ہے کہ جب اپنے بچوں کو موبائل دلائیں تو ان پر نظر رکھیں کہ ہمارا بچہ اس موبائل کا غلط استعمال کر رہا ہے یا اچھے طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ یہ ہے آج کے والدین کی حالت۔ سامعین کرام، والدین موبائل کے لغوی معنی ہے منتقل کرنے والا، حرکت کرنے والا۔ سامعین کرام، اس وقت موبائل انسانی زندگی کا جز لا ينفق ہوتا جا رہا ہے۔ آدمی اس موبائل کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں کر سکتا ہے۔ اس موبائل کے ذریعے سے علمی و ادبی، اخلاقی و سماجی تعلیم کو دنیا میں پھیلا سکتا ہے۔ اسی موبائل ہی کے ذریعے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی انجام دے سکتا ہے، اور اسی موبائل کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو عام کر سکتا ہے، اور اسی موبائل ہی کے ذریعے سے اپنی باتوں کو دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس پر عمل کر کے خیر امت کہے جانے والے کا شرف بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی تم لوگوں میں بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پس اگر تم لوگ نہیں جانتے ہو تو اہل علم والوں سے رابطہ کرو، اہل علم والوں سے پوچھو۔ یہ بھی فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عملی جامہ پہچانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ سامعین کرام، لیکن آج انسان اس نعمت کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ آج انسان اس موبائل کے ذریعے سے گانے سن رہا ہے اور فلمیں دیکھ رہا ہے، اور اس میں نہ جانے کیسی کیسی تصویروں کو دیکھ رہا ہے، اور یہ کہتا ہے ہمیں گانے سننے سے ہمارے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، ہمیں گانے سننے سے ہمارا وقت جلدی گزر جاتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے پرستی میں گانے باجے ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں زمین کے اندر دھسا دے گا، اور انہیں کل قیامت کے دن ان کے کانوں میں کانچ پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ کتنی خطرناک موبائل کے ذریعے سے گانا سننے کے کتنی خطرناک وعیدیں آئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ موبائل کو گانا سننے کا آلہ نہ بنائے۔ جس طرح ہر چیز کو دو پہلو ہوتے ہیں، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک ہی چھری سے سیب کو کاٹا جا سکتا ہے، اسی چھری سے انسان کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ یہ تھا ایک پہلو۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس کا دوسرا پہلو کیا ہے۔ موبائل کے ذریعے سے انسان اپنی باتوں کو دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ اس میں ایک فیکشن انٹرنیٹ کا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان کسی بھی لائبریری کی کتابوں کو پڑھ سکتا ہے۔ اب آخر میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ موبائل کا اچھے طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ معزز سامعین، حکم صاحبان، اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس سالانہ انجمن میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے موبائل مثبت و منفی پہلو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بہت سی نعمتیں عطا کی۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت موبائل بھی ہے، کہ ماضی بعید تو دور، ماضی قریب ہی کو لے لیں کہ ایک دوسرے سے خط کے ذریعے حالات معلوم کیے جاتے تھے، اور وہ خط اس تک پہنچنے میں ہفتوں مہینوں لگ جاتے تھے، تب ایک دوسرے سے رابطہ ہو پاتا تھا۔ لیکن اب سائنس نے ترقی کر کے ایک ایسی چیز ایجاد کر دی ہے کہ اب آدمی لمحوں میں ایک دوسرے سے رابطہ کر لیتا ہے، کہ آپ چاہے ہندوستان میں ہو اور آپ کا ساتھی پاکستان میں، لیکن پل بھر میں اس سے باتیں ہو جاتی ہیں، پل بھر میں اس کی خیریت معلوم کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا سمٹ گئی۔ معمولی وقت میں انسان مشرق سے مغرب کا دورہ کر لیتا ہے۔ وہ عظیم نعمت اور وہ عظیم آلہ ایک موبائل ہے۔ موبائل کا لغوی معنی حرکت کرنے والا، منتقل کرنے والا۔ اس وقت موبائل انسانی زندگی کا جز لاینفق ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس موبائل کے ذریعے سے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اس موبائل کے ذریعے سے دینی، علمی، اصلاحی، سماجی، اخلاقی و ادبی باتوں کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس موبائل کے ذریعے سے دین تبلیغ کا کام بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس موبائل کے ذریعے سے دین تبلیغ کا کام بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس موبائل کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو عام کیا جا سکتا ہے۔ اس موبائل کے ذریعے سے غیر مسلموں کو دین کی دعوت دیا جا سکتا ہے، اور اسی موبائل کے ذریعے سے آپ دوسروں سے نصیحت بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس پر عمل کر کے خیر امت کہے جانے کا شرف بھی حاصل ہو سکتا ہے، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ کہتا ہے یعنی تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو کہ تم نیک باتوں کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اچھی باتوں کو پھیلانے کا حکم دیا اور بری باتوں سے روکنے کا بھی حکم دیا ہے کہ آپ اس کام کو موبائل کے ذریعے سے بآسانی کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بس اگر تم لوگ نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھ لو، اگر تم لوگ نہیں جانتے ہو تو علم رکھنے والوں سے پوچھ لو، کہ یہ بھی فرض امر بالمعروف والنہی عن المنکر کو عملی جامہ پہنانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ لیکن انسان نے اس نعمت کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں بہت سی خرابیاں پیدا ہوئی کہ غیر مسلمان بھی ان کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ میرے حضرات، میرے عزیز ساتھیوں، دور جدید میں موبائل کے فتنے روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب دنیا میں فتنوں اور مصیبتوں کے سوا کچھ باقی نہ رہ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا کہ تم پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں ہر آنے والے دن پہلے دن سے بدتر ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کر لو گے۔ یہ بات بالکل روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ پہلے جو برائیاں ٹیلی ویژنوں تک محدود تھی، پہلے جو برائیاں ہوٹلوں تک محدود تھی، پہلے جو برائیاں سنیما گھروں تک محدود تھی، اب وہ برائیاں لوگ اپنے جیبوں میں لے کر گھومتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس سے برائیاں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں، اس میں لوگ منہمک ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ موبائل اکثر و بیشتر گانے سننے اور فلمیں دیکھنے کے لیے ہوتا ہے، کہ اس میں زیادہ تر لوگ گانے سنتے اور فلمیں دیکھتے ہیں۔ اس میں چھوٹے سے لے کر بڑے تک اور بڑے سے لے کر بوڑھوں تک اس میں ملوث نظر آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ گانے سننے سے دل کو سکون ملتا ہے، گانے سننے سے دماغ تازہ ہوتا ہے، گانے سننے سے وقت جلدی گزر جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ موبائل نوجوانوں کو برائیوں کی دلدل میں دھسا رہی ہے، انہیں گناہوں پر ابھار رہی ہے۔ یہ موبائل کی تصویریں اور فلمیں زنا جیسے قبیح فعل کا سبب بن رہی ہیں۔
افسوس کی بات تو یہ ہے کہ نوجوان تو نوجوان، نو عمر کے بچے بھی اس کے اندر ملوث نظر آتے ہیں اور خواہشات نفسانی کے شکار ہو رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوبی کہا ہے کہ ٹیلی ویژن کی بدولت فصل جلدی پک گئی، ٹیلی ویژن کی بدولت فصل جلدی پک گئی، بچہ بچہ شہر کا بالغ نظر آنے لگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ تھے موبائل کے چند مضر اثرات۔ اب میں موبائل کے چند فوائد بتانا چاہتا ہوں کہ موبائل کتنی مفید چیز ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، موبائل اتنی مفید چیز ہے کہ اگر انسان اس دنیا کی خبریں معلوم کرنا چاہے تو چند لمحوں میں معلوم کر سکتا ہے۔ اگر انسان اس موبائل کے ذریعے سے اگر انسان اس دنیا کے کہیں بھی ہو، کہیں بھی کونے میں ہو، اگر وہ اپنے رشتہ دار سے بات کرنا چاہے، اگر وہ اپنے والدین سے بات کرنا چاہے، اگر وہ اپنے دوست و احباب سے بات کرنا چاہے تو پل بھر میں اس سے باتیں کر لیتا ہے، پل بھر میں اس کی خیریت معلوم کر لیتا ہے۔ موبائل ایک اتنی مفید چیز ہے میرے عزیز ساتھیوں، موبائل اتنی مفید چیز ہے کہ اس موبائل کے ذریعے سے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس موبائل کے ذریعے سے دینی، علمی، اصلاحی، سماجی، اخلاقی و ادبی باتوں کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس موبائل کے ذریعے سے دین اسلام یعنی دین تبلیغ کا کام بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس موبائل کے ذریعے سے اللہ رسول کی دعوت کو عام کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے بار اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اس موبائل کے مضر اثرات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال ہم تمام مسلمانوں کو اس موبائل سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كنتم خير أمة أخرجا للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ معزز و موقر صدر انجمن، حکم صاحبان، مشفق و مربی، اساتذہ کرام اور میرے دل میں بھائیوں، آج کے میں اس سالانہ انجمن میں میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں، میرا موضوع ہے موبائل مثبت و منفی پہلو۔ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت موبائل بھی ہے۔ ماضی بعید تو دور، ماضی قریب ہی کو لے لے، ایک دوسرے سے خط کے ذریعے حالات معلوم کیے جاتے تھے۔ اس خط کو پہنچنے میں ہفتوں، مہینوں، سالوں گزر جاتے تھے، تب جا کر ایک دوسرے سے رابطہ ہو پاتا تھا۔ لیکن سائنس نے ترقی کر کے ایک ایسی چیز ایجاد کر دی ہے کہ انسان لمحوں بھر میں ایک دوسرے سے رابطہ کر لیتا ہے۔ آپ ہندوستان میں ہو، آپ کا ساتھی پاکستان میں، لیکن پل بھر میں ایک دوسرے سے کی خیریت معلوم کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کی حالت دریافت کر لیتے ہیں۔ دنیا سمٹ گئی ہے، معمولی سی وقت میں انسان مشرق سے مغرب کا دورہ کر لیتا ہے۔ وہ عظیم نعمت و اعلیٰ موبائل ہے۔ موبائل کا لغوی معنی منتقل کرنے والا، حرکت کرنے والا۔ اس وقت موبائل انسانی زندگی کا جز لا ینفک ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اس کے ذریعے سے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ آدمی اس موبائل کے ذریعے سے لوگوں تک دینی و علمی، اصلاحی و سماجی، اخلاقی و ادبی باتوں کو دوسروں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ غیر مذہب قوموں کو تہذیب و ثقافت کا درس دیا جا سکتا ہے۔ اور آج کل ہم اس موبائل کے ذریعے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام آسانی سے انجام دے سکتے ہیں۔ موبائل اتنی مفید چیز ہے، یعنی ہم اس موبائل کے ذریعے سے تبلیغ کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اس موبائل کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو عام کر سکتے ہیں۔ ہم اس موبائل کے ذریعے سے غیر مسلموں کے دین کی دعوت دے سکتے ہیں۔ اور یہ موبائل اتنی مفید چیز ہے کہ آدمی پوری دنیا کی خبریں چند لمحوں میں معلوم کر لیتا ہے۔ جو وقت وہ اخبار بینی یا ریڈیو سننے میں لگاتا ہے، وہ وقت اس کا ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے۔
آدمی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اگر اسے اپنے رشتہ دار سے، اپنے دوست و احباب سے، اپنے والدین سے وغیرہ سے بات کرنی ہو یا خبریں معلوم کرنی ہو تو وہ چند لمحوں میں ان کی خیریت معلوم کر لیتا ہے، ان کی خبریں معلوم کر لیتا ہے۔ انسان اس موبائل کے ذریعے سے دین کے کام کو بآسانی کر سکتا ہے، اس موبائل کے ذریعے سے دوسروں سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ اس موبائل کے اندر ایک فنکشن انٹرنیٹ کا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آدمی بہت کچھ کر سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اس موبائل کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے آدمی لائبریری کی کتابوں کو پڑھ سکتا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے آدمی لائبریری کی کتابوں کو، ڈکشنریوں کو ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے اور اس پر عمل کر کے خیر امت کہے جانے کا شرف حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بھلائی یعنی اچھی باتوں کو پھیلانے کا حکم دیا ہے اور بری باتوں سے روکنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی اب ہم اس موبائل کے ذریعے سے دین کا کام آسانی سے کر سکتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستو، لیکن انسان نے اس نعمت کا استعمال غلط شروع کر دیا ہے جس کے نتیجے میں بہت سی خرابیاں پیدا ہوئی۔ غیر تو غیر مسلمان بھی ان کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ دور جدید میں موبائل کے فتنے روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت معاویہ کی حدیث ہے کہ عن معاویہ رضی اللہ عنہ یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ولم يبق من الدنيا الا بلاء وفتنہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے قریب فتنوں اور مصیبتوں کے سوا کچھ باقی نہ رہ جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے عن زبیر بن عدی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم۔ کہ حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں آنے والا دن پہلے سے بدتر ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کر لو۔ یہ بات بالکل روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ پہلے جو برائیاں سنیما گھروں تک، ٹیلی ویژنوں تک محدود تھی، آج وہ برائیاں ہم اپنے جیبوں میں لے کر گھومتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تھے موبائل کے فوائد۔ یہ بات بھی مسلم ہے کہ اکثر و بیشتر ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ان میں سے یہ پہلا پہلو ہوا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ نمبر ایک، نوجوان نسل کی بے حیائی۔ موبائل کا عظیم ترین فتنہ نوجوانوں کو بے راہ روی، بے حیائی کی شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ فون پر گفتگو شروع ہوئی، محبت کے نتیجے میں کتنے ہی دو شجاعیں گھروں سے بھاگ چکی ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ مستورات کو فور رکھنے کی اجازت دے دی جاتی ہے، اور جب یہ سیاہ کارنامے وجود میں آتے ہیں تو وہ لوگ منہ چھپائے ہوئے پھرتے ہیں، اس کے بعد ان کا جینا دو بھر ہو جاتا ہے۔ اس میں موبائل فون کا کردار نہایت کلیدی اور بنیادی ہے، اس کے بارے میں وعید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین بے حیائی اور فحش گو کو ناپسند کرتا ہے، اللہ رب العالمین بے حیائی اور فحش گو سے بغض رکھتا ہے۔ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کر لو۔ اب آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو موبائل کے مضر اثرات سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔